اچھا حضرت جی، یہ بتائیے کہ یہ جو ہم اکثر یہ رمضان میں اور ایسے مبارک دنوں میں ڈونیٹ کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں، تو اس کی ذرا خصوصیت اور اس کی افادیت پہ ذرا بتائیے گا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس سال پھر ہم 10 دن کا اعتکاف مسجد دارالتزکیہ میں کر رہے ہیں، جی وہ جس طرح آپ نے کہا کہ خواتین کے لیے تو آپ آن لائن، جی جی ہمارے یہاں جو معمولات ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، طاہر خان صاحب نے اچھی یاد دہانی کروائی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے کہ اس میں ہم جو ڈونیشن مانگتے ہیں پھر لوگ اسی رمضان ہی کے ساتھ میں ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، آخر اس میں کیا راز ہے؟ سب سے بڑا راز تو یہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ امت کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ امت کا ہے، امت کا ہونے کا مطلب ہے اس میں امت کے بینیفٹ کا سارا کام ہوتا ہے۔ اللہ صبح شام اس امت کی بخشش کرتا ہے، دن رات اللہ جو ہے آسمانی دنیا پر اجلال فرما کے اعلان کرتا رہتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی تم میں سے رزق مانگنے والا اس کو رزق دے دوں، حل من مبتلا فعافیہ، ہے کوئی مبتلا کسی مرض تکلیف میں اس کو عافیت دے دوں، اللہ قضا اللہ قضا، یعنی زندگی کی ہر ضرورت کا نام لے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ اجلال فرما کے یہ اعلان کرتے رہتے ہیں، اور یہ دن رات اعلان ہوتا ہے۔ عام دنوں میں تو تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے صبح صادق تک، اور شب برات میں مغرب سے لے کے صبح صادق تک یہ اعلان ہوتا ہے، باقی رمضان میں دن میں رات میں ہر وقت یہ اعلان ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بخشش کے فیصلے کر رہے ہیں، لہٰذا اس وقت کوئی بھی نیکی کی جاتی ہے تو وہ 70 کے برابر ہو جاتی ہے، نفل کیا جاتا تو ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض ادا کیا تو 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر ملتا ہے۔ اب یہ 70 تو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے تو لامحدود ہیں، اس کی صفت سخا کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہیں، لیکن لامحدود انفینیٹی ہمارے دماغ میں آ نہیں سکتی، اس لیے کوئی ایک عدد متعین کر لیا جاتا ہے، ورنہ اس قدر ملتا ہے کہ کوئی احاطہ شمار بھی نہیں آ سکتا۔ اس لیے پھر دینے والے کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں دیں تاکہ 70 گنا اس سے زیادہ اس کا ہمیں اجر ملے، اور لینے والے بھی اسی مہینے میں ترغیب دیتے ہیں کہ تاکہ لوگ جو اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ کے اس مہینے میں دے دیں تاکہ ان کو اجر زیادہ ملے، ادھر ہماری ضرورت پوری ہو جائے، اس لیے اس مہینوں کو فوکس کیا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ صدقات کے لیے یہ مہینہ گویا کہ ایک طرح کی آپ کے لیے ایک وہ بنیاد بن جاتا ہے، آپ کو تو رمضان سے رمضان ایک سال پورا ہو گیا لہذا زکوٰۃ دینی ہے، تو رمضان سے رمضان جو ہے یاد رکھنا آسان، اجر بھی ڈبل اور یاد رکھنا آسان، تو لوگ زکوٰۃ بھی رمضان میں نکالتے ہیں، پھر زکوٰۃ مانگنے والے غربا وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ان کو زکوٰۃ مل جائے، اس لیے رمضان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ پھر رمضان میں ہر عمل قابل قیمت ہو جاتا ہے، تو رمضان کے اندر جو آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر کی وجہ سے رمضان کی قدر و قیمت، اس لیلۃ القدر کو جس نے پا لیا اس نے گویا کہ 84 سال کی عبادت سے بڑھ کر عبادت کا اجر پا لیا۔ تو کوشش ہوتی ہے کہ اس رات کو تلاش کریں، تو تلاش کا طریقہ یہ بتا دیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے، نبی نے بتا دیا کہ ان میں سے ایک رات ڈیفینیٹلی ہے، اب وہ کون سی ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اب آپ اس کو تلاش کرو۔ تو آسان طریقہ یہ کہ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھ جاؤ، جب آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھ کے دن میں بھی عبادت رات میں بھی تہجد ذکر و اذکار، تو کوئی نہ کوئی رات تو ضرور ہوگی جو پا لے گا، نتیجہ یہ ہے کہ وہ رات پا لی تو بیڑا پار ہو گیا۔ اس لیے آخری عشرے کا اعتکاف ہم کرتے ہیں جس میں تربیت بھی ہوتی ہے، عبادت بھی ہوتی ہے اور تعلیم بھی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اس اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور وہ اس سال جو ہے 2025 میں اور بمطابق جو ہے 1446 ہجری میں ہم یہاں مسجد دارالتزکیہ یونین ڈیل 705 ناساؤ روڈ یونین ڈیل نیو یارک 11553 اس مقام پہ انشاءاللہ ہم اعتکاف کر رہے ہیں، اور اس اعتکاف فارم جو ہے اسکیم پہ آ رہا ہوگا، جو انٹرسٹڈ ہے لوگ وہ فارم فل کر دیں تاکہ ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے، اور آنے والوں کے لیے صرف ان کا آنا ہی بس کافی ہے، اور اپنا ایک کپڑا کا جوڑا لیتے آئیں بس، باقی بستر ملے گا ان کو، تکیہ ملے گا، کھانا ملے گا، پینا سحری افطاری سارے آرام اور راحت کے سامان انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ بس اس نیت سے آ جائیں ہم اللہ کے گھر میں اعتکاف کر کے اللہ کو پانا چاہتے ہیں،
بس اللہ کو پانے کا سلیقہ ہم آپ کو سکھائیں گے اور آپ اللہ کو پائیں گے، اور جس کو خدا مل گیا اس کو ساری خدائی مل گئی۔ تو یہ انشاءاللہ یہ اعتکاف ہوگا۔ اور ظاہر جو دور لوگ ہیں ان کے لیے جیسے ابھی میں نے کہا کہ آن لائن جو ہے وہ ان کے معاملات آخری عشرے میں چلیں گے، اپنے اپنے مقام پہ وہ سارے معاملات کریں تو انشاءاللہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی اللہ کو پالیں گے۔ باقی مستورات پوچھتی ہیں کہ ہمارے لیے بھی اعتکاف کا نظم ہے یہاں دارالتزکیہ میں؟ تو خواتین کے لیے نظم نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ ہاں فیوچر میں اگر اللہ تعالیٰ ایسی سیپریٹ جگہ عطا فرما دی بڑی تو پھر خواتین کو بھی ہم دعوت عام دیں گے کہ وہ خواتین بھی اعتکاف میں آئیں، اور مرد تو اعتکاف میں آتے ہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہترین منصوبہ ساز ہے، اللہ ہمارے نیک منصوبوں کو کامیاب فرمائے، آمین۔